مرتبہ حضرت امیر محترم ایک سفر میں مجھے ایک واقعہ سنا رہے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا مالدار کون؟ میں نے کہا کون آپ بتائیں. تو کہا میں واقعہ تمہیں سناتا ہوں. وہ واقعہ میں بتاتا ہوں. حضور قائد محترم نے جو مجھے بتایا، کہا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک کام والی تھی اور ایک اس کی سٹانی تھی. تو جب کام والی کو پتا چلا کہ سٹھانی کے گھر شادی ہے تو وہ کپڑے کی دکان پہ گئی، اور کپڑے کی دکان پہ جانے کے بعد کپڑے والے سے کہا جو تیری دکان میں سب سے اچھی ساڑی ہے وہ دے، کیونکہ مجھے میری سٹھانی کو تحفہ دینا ہے. اور لے آئی، دے دی. اور جب سٹھانی کو پتا چلا کہ کام والی کے گھر پہ شادی ہے تو وہ دکان پہ جا کر کے کہتی ہے کوئی ذرا ہلکی پھلکی ساڑی بتانا کیونکہ کام والی کو دینا ہے. تو حضرت نے فرمایا آپ بتاؤ مالدار کون ہوا؟ یہ مالدار تو وہی ہوا نا جو دل کا مالدار. سٹانی کے لیے کام والی سب سے اچھی دکان میں سب سے اچھی ساڑی وہ خرید رہی ہے، اور سٹانی مالدار ہو کر کے کام والی کے لیے. تو آپ سے کہتا ہوں ہم دے کس کے نام پہ؟ للہ، فی سبیل اللہ. کیا دیتے ہیں؟ سچ کہنا. کیا دیتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یار معاذ اللہ، یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی وہ عنایات اور اب وہ عطائیں ہم مسلمانوں پہ نہیں رہ گئی، پہلے بہت نوازے جاتے ہیں. بلکہ اقبال جیسا شخص کہہ گیا رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. وہ خود شکایت کر بیٹھے اقبال یہ سب دیکھ کر، ہے نا، شکوے کر بیٹھے. میں پوچھتا ہوں جب تک ہم اللہ کو جو دیتے تھے پھر اللہ بھی ویسے ہی دیتا. کیا دیتے تھے پہلے اللہ کو؟ پہلی رات کا دولہا دلہن چھوڑ کر کے جان دینے جاتا تھا. اللہ کی محبت میں بیٹوں کو لٹایا، اللہ کی محبت میں گھر چھوڑا، اللہ کی محبت میں مال چھوڑا، اللہ کی محبت میں کرتا تک اتار کے دے دیا کہ یا رسول اللہ جنگ پہ جا رہے ہیں، میرا کرتا کسی مسلمان کے کفن کے لیے کام آ جائے. تو پھر فرشتوں کو ٹاٹ پہنا دیا جاتا تھا. آج یار کی محبت میں صدیق نے ٹاٹ پہنا ہے، سب پہن لوٹا. تو دینے والے بھی تو ایسے. اور ہم کیا دیتے ہیں؟ جو کھانا کسی کے کام نہیں آئے گا وہ کھانا اللہ کے نام پر. صحیح. جو کپڑے کسی کے پہننے کو گھر میں کام نہیں آئیں گے وہ کپڑے اللہ کے نام پر. جیب میں جو سب سے پھٹی ہوئی نوٹ ہوگی وہ ناک خواں کو دی جائے گی. یہ صورتحال. کم سے کم اتنا تو دیکھو، ایک بزرگ نے اپنے مرید، جب کسی کو ایک بندے کو مرید کیا بزرگ نے، تو مرید نے کہا حضرت نصیحت کر دو. مرید تو ہو گیا کچھ نصیحت کرو. تو آپ نے کہا بیٹا اپنے آپ کو کبھی اللہ سے بہتر مت سمجھنا. اس نے سوچا اوہو یہ کون سی نصیحت ہے؟ حضرت کوئی اللہ کو بہتر، اللہ سے اپنے آپ کو کوئی بہتر سمجھ سکتا ہے؟ فرمایا بعد میں سمجھ میں آئے گا. جا. لوگ بولتے نہیں ہیں لیکن عملی طور پر تو بہتر سمجھتے ہیں. بولنا اور ہے، نہیں بولتے، سمجھتے، ثابت ضرور کرتے اپنے آپ کو اللہ سے بہتر کہیں نہ کہیں ثابت کرتے. او حضرت یہ کیا بات ہے؟ کہا جا بھائی ابھی جا، تجھے بعد میں، ابھی پہلا دن ہے خانقاہ میں، تجھے بعد میں سمجھ میں آئے. دوسرے جو سینئر مرید تھے پرانے ان کو کہا بھائی اس کو کھانا کھلاؤ. اچھے اچھے کھانے چن دیے گئے، یہ وہ سب جو اچھے کھانے ہو سکتے تھے اس دور. ساتھ میں تھوڑی سی کڑی یا دال بھی تھی. ایک فقیر آیا اللہ کے نام پہ کچھ دو بابا. اس نے دیکھا کیا دوں؟ تو جو سب اچھی ڈشیں تھی اس کو رہنے دیا، اور جو پتلی سی دال تھی وہ اٹھا کر کے فقیر کے ہاتھ میں تھما دی. پیر صاحب چلے آئے، کہا تھا نا اپنے آپ کو اللہ سے بہتر نہیں سمجھتا. تو حضور یہ میں نے کیا کیا؟ کہا دیکھ دو چیزیں، ایک تیری ذات، ایک اللہ کی ذات. مانگنے والے نے کیا بول کے مانگا؟ اللہ کے نام پر دو. حالانکہ فقہا نے اس پر گفتگو کی ہے، مگر چونکہ میں کسی کا قول نقل کر رہا ہوں میں اس طرح مانگنے کی اجازت نہیں دے رہا. اس پر بڑی فقہا نے گفتگو کی کہ اللہ کے نام پہ مانگنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. لیکن یہاں کوئی مانگنے والا فقیر نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے مسئلہ بیان کروں. یہاں دینے والے لوگ بیٹھے. مانگنے والے نے تو یہ مانگا نا اللہ کے نام پہ دو.
کہ تو نے اپنی ذات کے لیے اچھا رکھا اور اللہ کے نام پہ تو نے وہ ڈال دی جو تجھے پسند نہ تھی، تو اب بتا کہ تو نے اپنی ذات کو اللہ کی ذات پہ عملی طور پہ ترجیح دی کہ نہیں دی؟ یہ عملی ترجیح تو ہو رہی ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے تمہارا دیا ہوا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے، پہلے وہ اللہ کے دست قدرت میں پہنچتا ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے جو، حالانکہ کسی کی یہ نیت اور عقیدہ نہیں ہوتا، وہ صوفیہ کا اپنا فلسفہ ہے سمجھانے کا، کسی کی نیت نہیں ہوتی، اس لیے اللہ کی راہ میں وہ دو جو تمہیں اپنے من کو، قرآن کہتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ایک صحابی نے اپنا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، حضور نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا حضور اللہ نے آپ پر آیت نازل فرمائی نا کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں جب تک قربان نہیں کرو گے نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تو وہ باغ ہی مجھے سب سے زیادہ پسند تھا، اس لیے میں نے اسی کو صدقہ کر دیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز شکر زیادہ صدقہ کرتے تھے، شکر زیادہ بانٹتے تھے۔ لوگوں نے کہا شکر ہی کیوں بانٹتے؟ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ تمہیں جو بہت زیادہ پسند ہو اس جو چیز جب تک وہ صدقہ نہیں کرو گے تب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے، تو مجھے چیزوں میں سب سے زیادہ شکر پسند ہے، اس لیے میں لوگوں میں شکر تقسیم کرتا ہوں، شکر کا صدقہ کرتا ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، بے شک دیکھو گے۔ اور پھر کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور تم سے قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، نیند کی نعمت، کھانے کی نعمت، پینے کی نعمت، چلنے کی نعمت، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب بتاؤ جب نعمت شمار نہیں کر سکتے تو سوالات کتنے ہوں گے؟ کن کن نعمتوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دو گے؟ اس لیے آج اللہ نے موقع دیا ہے، شکر بھی کرو، مال بھی کماؤ، لیکن مال کی محبت سے اپنے دل کو بچاؤ۔ مال تجوری میں رہے اچھا ہے، مال جیب میں رہے اچھا ہے، مال دل میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ مال کی محبت کو دل سے نکالو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو، دین کے قریب آؤ، مذہب و مسلک کے قریب آؤ۔ یاد رکھیے دولت ختم ہونے کی چیز ہے، ایمان باقی رہنے کی چیز ہے، دین باقی رہنے کی چیز ہے، اس لیے اپنا دل لگانا ہے، اللہ رسول سے لگاؤ اور مال کی محبت کو دل سے نکالنے کی کوشش کرو۔